مولانا صاحب کو ساکو ازانی مولانا صاحب دے دے ساکو دفنے نے مولانا صاحب جنازے سارے مولانا پڑھ دن نکاح بھی سارے مولانا پڑھ دن لیکن ایندہ والد جڑا ہے میں کو ملیا میں جان دا تیرے والد کو میں جان دا مفتی محمود کو لیکن تائیں جڑا ظلم کی تھے تائیں جڑا ظلم کی تھے ساڑے بیٹے نال تے کو لعنت ہے یہ جمبولی خدا پیدا ہی نہ کرے انہیں کوئی میں اپیل کرے نہ جیڑے بچے تیرے کو پڑھاون بھیجی بیٹھن وہ بھی ماما آلین وہ بھی بھینی آلین جتنی تائیں ساری ملک دی بے عزتی کی تھی کہیں بے قائنی کی تھی مولانا صاحب آج کو بعض زبان کو ذرا سوچ کے نکالا کر اے بدبو اپنے اندر رکھ باہر نہ کٹ نصر اللہ صاحب ساڑے لیڈر دو سوچ سمجھ کے دیکھیں اگر ساڑے لیڈر دو تو کوئی بد نظری ڈٹھی لگ قانونیت کی تھی تے یاد رکھیں اتنا لیٹ ہو جا رہے سو جی بیٹے السلام علیکم میں ڈیرہ غازی سان پہ آیا ہوں میرا نام غلام قادر خان ہے میں 2-3 پیغام دینے آیا ہوں اور عمران خان کی شکل دیکھنے آیا ہوں زیارت کرنے آیا ہوں عمران خان ہمارا ہیرو ہے اور میں شہباز کو نواز شریف کو مریم نواز کو اور رانے نصر اللہ کو پیغام دینا کہ تواڈے واسطہ روک نہیں رہ گیا اللہ تواڈے ہوتے ناراض تھی گئے ماڈل ٹاؤن والے قتل تواڈا پیچھا کرن شروع تھی گئے تساں ہن نہیں بچ سکتے جیڑا تواڈا ساتھ دے سی او بھی برسی او بھی رولوے سی میں اللہ کو حاضر کر کے کہنا پیا کہ ماڈل ٹاؤن والے قتل جڑے نا وہ انہیں دے پیچھو لگ گئے ایک قتل انہیں کو او سزا دیوے سن کہ انہیں دے بچے بھی یاد رکھ سن کیونکہ میں کو ایڈا سن جلے عمران خان ہائی بیلر آئی 125 روپے دا پیٹرول آج ہے 70 روپے دا اولے ساں گھندیا سے 150 روپے آج 250 روپے ساں پیٹرول خرید دیں یہ خدا دا کار نہیں یہ کیا کرنے پن بلاول صاحب اور یہ کرب 70 کروڑ لا چکن دورے تو ان کو دورے پندن ان دی بیماری دا علاج کرنی ان کو دورے پندن عمران خان دے 4 سال چیف جسٹس صاحب اور انہیں دے 8 مہینے دا حساب کر کے اسمبلی دا خرچہ کیا ہے عمران خان دا خرچہ کیا ہے سارے لیڈر دا یہی پتہ لگے سی دوجہ پیغام دے من چاہنا مولا جی رانا صلی اللہ مولانا صاحب تو آگو ایک قتل نہیں معاف کرے سن جیڑا انہیں قتلیں دا حامی بن سی جیڑا انہیں قاتلیں کو چھڑوے سی اللہ اون دے بچے تے بھی عذاب سٹے سی آمین انشاءاللہ لیکن شرط مولانا صاحب کو پیغام ہے آج تیری چابی تیرے کو لوئے انہیں 14 پالٹیں دی آئے ہمارے لیڈر نال بہیں نظام مصطفیٰ تے سائن کریں پتہ لگتا ہے کہ تو عاشق رسول ہے یا سا عاشق رسول ہے بزرگ صاحب اے بڑا نام لیندن ہے اسلام دا مولانا فضل الرحمان فضل الرحمان کو یہ پیغام اب کیا وجہ ہے حکومت بھی ان کی اب کیوں نہیں آ رہے اس طرف آون نا آون ساڑا لیڈر کل ہے اے سارے کٹھے آون ساڑے لیڈر نال بہیں کہ نظام مصطفیٰ تے سائن کرن چاہ بس رانا ثناء اللہ پتہ لگویں دے کون یہودین دے کون اسلام دے کاریگرن آج پتہ لگ دے مولانا صاحب تیرا کہ تم مولانا صاحب ہی یا جھوٹا اور فرادی ہی آئے اپنی اپنی پارٹی کو گھن کے سارے لیڈر کو چیلنج کر کہ نظام مصطفیٰ پہ سائن کرتے ہیں خدا دی قسم ساری ہر شاید تیرے نہ کر دو مولانا فضل الرحمان نے پچھلے دنوں جو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے خواتین کے حوالے سے بڑی نازیبا اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے میں کہتا ہوں مولانا صاحب کو ساکو ازانی مولانا صاحب دے دے ساکو دفنے نے مولانا صاحب جنازے سارے مولانا پڑھ دن نکاح بھی سارے مولانا پڑھ دن لیکن ایندہ والد جڑا ہے میں کو ملیا میں جان دا تیرے والد کو میں جان دا مفتی محمود کو لیکن تائیں جڑا ظلم کی تھے تائیں جڑا ظلم کی تھے ساڑے بیٹے نال تے کو لعنت ہے یہ جمبولی خدا پیدا ہی نہ کرے انہیں کوئی میں اپیل کرے نہ جیڑے بچے تیرے کو پڑھاون بھیجی بیٹھن وہ بھی ماما آلین وہ بھی بھینی آلین جتنی تائیں ساری ملک دی بے عزتی کی تھی کہیں بے قائنی کی تھی مولانا صاحب آج کو بعض زبان کو ذرا سوچ کے نکالا کر اے بدبو اپنے اندر رکھ باہر نہ کٹ نصر اللہ صاحب ساڑے لیڈر دو سوچ سمجھ کے دیکھیں اگر ساڑے لیڈر دو تو کوئی بد نظری ڈٹھی لگ قانونیت کی تھی تے یاد رکھیں اتنا لیٹ ہو جا رہے سو بزرگوں
آ رہے ہیں اب جنوری دے دوسرے ہفتے چ نواز شریف صاحب انہوں واسطے کوئی پیغام دینا چاہو گے؟ پیغام دیوانتا نا نواز شریف کو پہلے بھی پتہ ہے، اللہ معاف کرے ساڑا لیڈر آئی ساکو آدائی کہ شہباز شریف کو زرداری کو پکڑ کے میں گسے دے سا ملک کو لوٹ گئے، زرداری آدائی نواز شریف لوٹ گئے میں پکڑ کے لوٹ دے سا، آج عوام کو پتہ لگے دوہیں لوٹے رہے کٹھے کھاون بائے گئے تیری تے زرداری صاحب بیوی جاں گندیاں فلماں گندیاں تصویراں بلاول صاحب انہیں لوگیں سامنے کی چاہن مری نہیں ہوئے پندے انہیں نال کٹھے بیٹھے گئے، ٹھیک ہے، لیکن میں نواز شریف کو آکساں عزت پیاری ہے تو خدا دا واسطے ہی دے ناوی نہ تے لوگ جوتے نے ہار بڑائی کھڑے نہیں تکڑے ہی نہیں لوگ مرن مری چن کو نہ دیکھ سنی تیرے نال وہ حال کرے سن دنیا دیکھ سی تیرا استقبال کرے سن۔ بہت شکریہ جناب اس طرح ٹائم دیتا۔ ہمارا بیسیکلی طارق باجوہ گروپ ہے جو NA111 کے امیدوار ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں ٹکٹ ان کے پاس ہوگا اور انشاءاللہ وہ بڑی اکثریت سے جیتیں گے۔ اس باجوہ گروپ کا اس باجوہ گروپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ نہیں وہ باجوہ گروپ یہ جو ہمارے طارق محمود باجوہ صاحب ہیں یہ 2 دفعہ پہلے MP ہو چکے ہیں اور ایک دفعہ یہ پاکستان مسلم لیگ کے ٹکٹ سے ہوئے، دوسری دفعہ وہ آزاد الیکشن سے لڑے تھے اور کامیاب ہوئے تھے بڑی اکثریت سے۔ اب انہوں طریقے صاف جائے نہیں کیا، پچھلا الیکشن انہوں نے 70,000 ووٹ لے کر 1200 ووٹ کے سے انہوں نے لوز کیا اور اب وہ طریقے انصاف میں آ چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے جو عوام ہے وہ جوک در جوک اتنا PTI میں انٹرسٹ کیوں لے رہی ہے، اتنی دلچسپی کیوں دکھا رہی ہے، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب جس طرح عمران خان صاحب نے اقتدار چھوڑا تھا اس وقت جب پٹرول کی قیمت 150 روپے تھی اور اس کے بعد یہ قیمت انہوں نے 2 دفعہ 60 روپے بڑھا کے 250 روپے کر دی۔ عام آدمی جو اس کا جینا مشکل ہو گیا ہے اس کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی۔ آپ یقین کریں کہ آپ ایک ایسا مزدور جو روزانہ 1000 روپیہ کماتا ہے اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا اور ان کی مائیں جو ہیں ان کو بچوں کو روٹی بانٹ کر دیتی ہیں کہ یہ ایک آپ نے کھانی ہے ایک دوسرے نے کھانی ہے اور رات کو پورا پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتے۔ یہ اس وجہ سے مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ لوگ اب جو ہے شریف برادران ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ ان کو تو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا مہنگائی سے، وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں مہنگائی بڑھی ہے آپ اپنی آمدنی بڑھائیں، انہیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ پوری دنیا میں اگر مہنگائی بڑھی ہے تو ان کے پیسے کی ویلیو ہے، ان کا 1 روپیہ جو ہمارے 260 روپے کا بنتا ہے اس لیے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پاکستان میں جس شرح سے مہنگائی بڑھی ہے پوری دنیا میں اس شرح سے کہیں بھی نہیں بڑھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت عمران خان کا ہے، چاہے یہ الیکشن کتنا بھی لیٹ کر لیں ایک دن ان کو الیکشن کروانے ہی پڑیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں عمران خان صاحب کی جماعت ہے وہ 2/3 سے بھی زیادہ ووٹ لے گا۔ کیا لگتا ہے اگر اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں خان صاحب تو یہاں پر ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں یا جنرل الیکشنز؟ ہمارے خیال میں دونوں جنرل الیکشن کروانے چاہیے کیونکہ چاہیے تو ہیں لیکن آپ کیا ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں ہمیں تو یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جنرل الیکشن ہی ہوں گے، ضمنی الیکشن نہیں ہوں گے کیونکہ 2 صوبوں کی جب اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی تو پھر پاکستان میں آدھا الیکشن جو وہ ضمنی تو نہیں ہو سکتا، پھر تو وہ جنرل الیکشن ہوگا، اس لیے ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جنرل الیکشن ہی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، PTI کے جس کے بھی ساتھ جو رہنما کارکن ہے ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہماری طرف سے بے شک کل اسمبلیاں ٹوٹ جائیں پرسوں الیکشن ہو جائیں ہم اعتماد سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دفعہ الیکشن جو اس دفعہ ہوگا وہ PTI کلین سویپ کرنے کے موڈ میں۔ آپ دیکھ رہے تھے نیا پاکستان اور میں عثمان ملک۔